انفو ایٹ عدنان کے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے لیے یہ دنیا ایک چھوٹی سی جھیل کی مانند ہے۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق جب بھی چاہے، جس وقت بھی چاہے اور جس ملک میں بھی چاہے تباہی برپا کر دیتا ہے، اور اس کھیل میں ہمیشہ امریکہ ہی زیادہ تر کامیاب ہوتا نظر آتا ہے۔ لیکن ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں ہمارے ملک کے پاکستان میں ایک ایسا سپہ سالار بھی موجود تھا جس نے اس خطرناک کھیل میں امریکہ کے خلاف ایسی چالیں چلی کہ امریکہ بھی نہ سمجھ سکا کہ ہوا کیا ہے۔ پیارے دوستو، امریکہ ہمیشہ ہمارے پاکستانی سیاستدانوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، لیکن اس سپہ سالار نے امریکہ کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب ان کی زندگی کو اتنے خطرات لاحق ہوئے کہ انٹیلیجنس ایجنسی نے فضائی سفر سے منع کیا، لیکن یہ مرد مومن کسی بھی خطرے سے خوفزدہ نہ ہوا، اور بالآخر ان کی شہادت ایک خطرناک منصوبے کے تحت ہوئی۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں جنرل محمد ضیاء الحق کے، جنہوں نے سن 1977 سے لے کر سن 1988 تک پاکستان پر حکومت کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ضیاء الحق کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے، اور اس نے پاکستان کے لیے کیا فرائض سر انجام دیے تھے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس کو شہید کروانے میں کون کون سی طاقتیں ملوث تھی، اور مزید یہ بھی بتائیں گے افغان روس جنگ میں اس نے کتنا اہم کردار ادا کیا تھا۔ لیکن دوستو، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل انفو ایٹ عدنان کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو آئیے چل کر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیل اور امریکہ کو جنرل ضیاء الحق سے کیا خطرات لاحق تھے جس کی وجہ سے اس کو شہید کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ جنرل ضیاء الحق سن 1924 میں بھارت کے چھوٹے سے شہر میں ایک غریب کسان کے گھر پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے آبائی گاؤں میں ہی حاصل کی۔ 1945 میں فوج میں کمیشن کی بیس پر بھرتی ہوئے۔ جب پاکستان بنا تو وہ ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان آ گئے۔ دوستو، 1 مارچ 1976 میں جنرل ضیاء الحق جنرل کے عہدے پر ترقی پا کر پاکستان آرمی کے چیف آف اسٹاف مقرر ہوئے۔ بعد میں انہیں ذوالفقار علی بھٹو نے آرمی چیف مقرر کیا تھا، جن کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے وہ حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار میں آ گئے۔ روس اور افغانستان کی جنگ پوری کی پوری جنرل ضیاء الحق کے انڈر چلتی تھی۔ امریکہ اور اسرائیل، یہ دونوں ممالک نے جنرل ضیاء الحق کی قابلیت کو بڑے قریب سے دیکھا تھا۔ یہ اکیلا سپہ سالار افغانستان میں روس کی جڑیں کاٹ رہا تھا۔ امریکہ کو روس کو ٹوٹنے کے بعد یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ اکیلا آدمی جو اتنا خطرناک ثابت ہوا اور اتنا عمدہ دماغ رکھتا ہے کہ اس وقت کی روس جیسی سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہے، کل کو یہ ہمارے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ دراصل جنرل ضیاء الحق کی یہ سوچ تھی کہ روس اور افغان کی جنگ میں امریکہ کو ہم نے اپنا محتاج بنا کر رکھنا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جیسے ہی امریکہ کی محتاجی ختم ہوئی تو وہ ہمیں ہی ختم کرنے پر تل جائیں گے، اور پھر امریکہ نے کیا بھی ایسا ہی۔ جنرل ضیاء الحق ایک ہی وقت میں امریکہ، روس، اسرائیل اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے خلاف ایک بڑا مضبوط محاذ کھولے ہوئے تھے۔ بھارت اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ خوفزدہ جس شخص سے تھا وہ جنرل ضیاء الحق تھا۔ جنرل ضیاء الحق سمجھ چکے تھے کہ روس افغان سے فارغ ہو چکا ہے اور پھر عنقریب اس کا خاتمہ بھی ہونے والا ہے۔ دوسری جانب امریکہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ جنرل ضیاء الحق روس اور افغان سے فارغ ہونے کے بعد اس کی نظریں ہماری طرف ہو جائیں گی۔ جنرل ضیاء الحق کی سوچ سے امریکہ، اسرائیل اور بھارت کی ایجنسیاں خوب واقف تھیں، اور اب بھارت کو بھی خطرہ تھا کہ جیسے ہی مجاہدین افغان جنگ سے فارغ ہوں گے تو کشمیر میں گھس جائیں گے، اور اسرائیل کو یہ خطرہ تھا کہ جنرل ضیاء الحق افغان روس جنگ سے فارغ ہونے کے بعد فلسطین کی طرف اپنا رخ کر لیں گے اور بیت المقدس کو فتح کر لیں گے۔ اسرائیل یہ بھی جانتا تھا کہ امریکہ بھی اس بندے سے خوفزدہ ہے، اور امریکہ جنرل ضیاء الحق کو اس کے خطرناک منصوبوں سے باز نہیں رکھ سکتا۔ دوستو، دوسری طرف امریکہ اس چیز سے بھی ڈر رہا تھا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جنرل ضیاء الحق کے دور میں بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا، اور امریکہ کو پتہ تھا جس دن یہ بندہ ایٹم بم تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اگلے ہی دن بھارت کی شامت آ جائے گی۔ امریکہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ بھارت پاکستان کی راہ سے ہٹ جائے۔ دوستو، اگر جنرل ضیاء الحق زندہ رہتے تو بھارت کو اگلے چند سالوں میں ٹھکانے لگا دیتے۔ بھارت کو جنرل ضیاء الحق سے محفوظ رکھنے کے لیے، پاکستان کا ایٹمی پروگرام روکنے کے لیے اور اسرائیل کو مجاہدین سے محفوظ رکھنے کے لیے امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جنرل ضیاء الحق کو ہر صورت راستے سے ہٹا دیا جائے۔ لہٰذا جنرل ضیاء الحق کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جانے لگا۔ ISI جانتی تھی کہ بھارت، اسرائیل، امریکہ تینوں ممالک میں جس شخصیت کو زیادہ ناپسند کیا جاتا ہے وہ ہے جنرل ضیاء الحق، لہٰذا ان کی حفاظت کے لیے خصوصی بندوبست کیے جانے لگے۔ ISI نے جنرل ضیاء الحق کو فضائی سفر سے خاص طور پر منع کیا تھا۔
اور عیسائی نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ آپ کی جان کو بہت خطرہ لاحق ہے۔ دشمن ممالک آپ کی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان ملک میں کچھ ایسے غدار وطن بھی موجود تھے جو دشمن کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور جنرل ضیاء الحق کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ ان کے اپنے کچھ جونیئر افسران ان کے خلاف 1980 اور پھر 1984 میں دوبارہ حکومت کے خلاف سازشیں اور جنرل ضیاء الحق کے قتل کی سازش میں ملوث رہی، اور پھر ان کے خلاف کارروائی بھی ہوئی۔ دوستو، جس دن جنرل ضیاء الحق کے طیارے کو حادثہ پیش آیا، اس دن امریکی ایمبیسی کے ہیڈ آف USA جنرل ایلبرٹ بھی ضیاء الحق کے ہمراہ طیارے میں سوار تھے۔ جنرل ضیاء الحق جس طیارے میں سوار تھے، اس طیارے میں پاکستان آرمی کی اعلیٰ قیادت کے افسران بھی شامل تھے، لہٰذا جنرل ضیاء الحق کو مروانے کے لیے ان طاقتوں نے اپنے بندوں کی قربانی سے بھی دریغ نہ کیا۔ پھر 17 اگست 1988 کا وہ خوفناک اور سیاہ دن آیا جب جنرل ضیاء الحق کا طیارہ ہوا میں اڑتے ہوئے اچانک تباہ ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ امریکی سفیر نے اپنے لیے اس طیارے میں آموں کی پیٹیاں رکھوائی تھی جس میں دھماکہ خیز مواد موجود تھا، اور وہ مواد دوران سفر ہوا میں ہی پھٹ گیا۔ اس وقت طیارے میں پاکستان کے اعلیٰ ترین دماغ رکھنے والے افسران خصوصاً جنرل ضیاء الحق بھی موجود تھے، اور اس طیارے میں امریکی سفیر سمیت 30 کے 30 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ جنرل ضیاء الحق 17 اگست 1988 کو طیارے کے حادثے میں شہید ہوئے تو ان کے ساتھ 3 میجر جنرل، 5 بریگیڈیئر افسران اور ان کے ساتھ مزید افسران بھی شامل تھے۔ پیارے دوستو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کو امریکہ نے استعمال کیا، مگر حقیقت یہ کہ جنرل ضیاء الحق وہ شخص تھے جنہوں نے امریکہ کو استعمال کیا اور امریکہ کو تگنی کا ناچ بھی نچوایا۔ امریکہ ہمیشہ جنرل ضیاء الحق سے خوفزدہ ہوا کرتا تھا۔ پاکستان کی تاریخ کا وہ واحد لیڈر تھا جس نے امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے خلاف ایسی پلاننگ کی تھی جو آج تک کسی آرمی چیف نے نہ کی۔ دوستو، دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو مزید اس طرح کے جرنیل جو دشمن ملک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں اور ان کو ملک پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھانے کی بھی ہمت نہ دے۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل info@adnan کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔